حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا، ایک شخص تھا نوجوان، اس کی عام عادت نہیں تھی عبادتوں میں لگے رہنے کی، یا عام مجالس ذکر میں وہ آ کے بیٹھتا ہو، دین کی مجلسوں میں بیٹھتا ہو، ایسا نہیں تھا۔ فریضے پورے کرتا تھا، فرض عبادتیں کر لیتا تھا، لیکن اس کے بعد اس کی طبیعت میں ایک بے پرواہی سی پائی جاتی تھی باہر، بلکہ بعض اوقات کہیں ایسا ہوتا کہ اسے گیت سننے کا بڑا شوق تھا۔ اب یہ گیت جو اس زمانے میں صحابہ کرام کے زمانے میں مدینہ کی سرزمین میں سنے گا، وہ گانے نہیں ہیں، عام طور پہ گیت ہوا کرتے تھے جن میں جنگوں کے تذکرے ہوتے ہیں، جن میں پچھلی جو جنگیں انہوں نے لڑی ہوتی ہیں ان کو انہوں نے شعروں میں، گیتوں میں پرویا ہوتا تھا۔ لیکن پڑھنے والے کا جو انداز ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کو کیفیت اختیاری کر دیتا ہے۔ پڑھنے والا کوئی بھی کلام ہو، آج بھی آپ علامہ اقبال کا کلام لگا کے سنیں تو بندہ اس میں مست ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو کلام حالانکہ یہ کوئی گانا تھوڑی، تو وہ گیت ایسے جو جنگوں پر تھے، وہ مدینے میں کہیں پر بھی گیت کی کوئی محفل ہونے لگتی، یا کہیں پر بھی گیتوں کی محفلیں نہیں ہوتی تھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں کسی خوشی کے موقع پر کوئی گیت شعروں والا کوئی ایسے پڑھ دیا کرتی، کہیں پر اسے پتہ چلتا کہ وہاں کوئی ایسا شعر و شاعری کا کوئی معاملہ ہے، اسے شعر اور گیت سننے کا شوق اتنا تھا وہ وہاں چلا جاتا تھا، اسے پرواہ نہیں تھی، وہ عام طور پر بے پرواہی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پورا سال اس کی یہی کیفیت رہتی تھی، بس اتنا ہوتا تھا جب ذی الحج کا چاند نظر آتا تھا پھر اس کی دنیا بدل جاتی تھی ساری۔ اب ذی الحج کا چاند آنے پہ دنیا بدلی ہے، رمضان پہ بھی نہیں بدلی۔ توجہ رکھ رہے ہیں؟ اب رمضان پہ بھی اس کی حالت نہیں بدلی، رمضان گزر گیا، ذی الحج کا چاند نظر آتا تو اس کی حالت بدل جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے پھر وہ روز روزے رکھنے شروع کر دیتا، ذی الحج کے دنوں میں روزے رکھنے شروع کر دیتا۔ اس کی اس حالت کا پتہ سرکار کو بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ عجیب آدمی ہے، پورا سال بس فرض پورا کرتا ہے اور دوڑ لگی رہتی، بے پرواہی کی زندگی بسر کرتا ہے۔ جب ذی الحج کا چاند نظر آتا ہے، جو ہمیں بھی آ گیا ہوا ہے کل کا، جو چاند ہم بھی اسی دن میں انہی دنوں میں داخل ہیں جن میں اس کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا کہ حضور عجیب معاملہ ہے، یہ شخص ذی الحج کا چاند نظر آتے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے، لگاتار روزے رکھتا۔ اچھا، سرکار کی اپنی سنت مبارکہ یہ ہے کہ عید سے پہلے 9 دن جو ہیں، ان 10 دنوں میں سے، کیونکہ عید کو تو روزہ رکھا نہیں جاتا، 9 دن نبی کریم ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ 9 دن سرکار نے روزے رکھ کے گزارے ہیں، اور وہ جو شخص تھا وہ بھی روزے رکھتا ہے۔ اس کی بات جب حضور تک پہنچائی گئی تو سرکار نے اسے بلایا، کیا بات ہے تم ذی الحج کا چاند دیکھتے ہو تو روزے رکھنے شروع کر دیتے ہو، آخر کون سی چیز ہے جو تمہیں اس پہ ابھارتی ہے؟ ما حملک علی صیام ھذہ الایام، ان دنوں کے جو تم روزے رکھتے ہو تو کس چیز کی وجہ سے؟ اس نے کہا حضور وجہ کیا ہے، یہ وہ دن ہیں جو اللہ کے خاص دن ہیں، ادھر لوگ حج کرتے ہیں، فریادیں کرتے ہیں، حاجی آئے ہوتے ہیں، ان دنوں میں حاجی تو بیٹھ گئے نا خانہ کعبہ کے گرد، مکہ مکرمہ کی سرزمین میں حاجی تو پہنچ گئے بیٹھے ہوئے۔ اس نے کہا حضور یہ ایام حج ہیں، یہ ایام مشاعر ہیں، یہ خاص اللہ کے دن ہیں، میں سوچتا ہوں جب ان لوگوں کے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے ہوں گے، مولا نظر اٹھائے تو میرے ہاتھ بھی اٹھے ہوئے پائے، وہ دیکھے کہ خیرات کے لیے جولی میں بھی پھیلا کے بیٹھا ہوا ہوں، ان کی دعاؤں میں کہیں میرا بھی نام کہیں پر شامل ہو جائے۔ حضور نے جو اسے دیکھا تو ارشاد فرمایا تمہیں بتاؤں یہ جو تم روزے رکھ رہے ہو ان کا درجہ کیا ہے؟ لَكَ بِعَدَدِ كُلِّ يَوْمٍ تَصُومُهُ، ہر دن جو تم روزہ رکھتے ہو، ہر دن یہ جو ذی الحج کے ہیں تم روزہ رکھتے ہو، تمہیں ہر دن کے بدلے میں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، 100 جانور راہ خدا میں قربان کرنے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، اور 100 گھوڑا میدان جنگ میں بھیجنے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر جب آئے گا یوم ترویہ، وہ جو 8 ذوالحج ہے،
تو سرکار نے فرمایا پھر تیرا ثواب بڑھا دیا جائے گا۔ یہ تو ان دنوں کے روزے ہیں، جب وہ 8 ذی الحج کا معاملہ آئے گا تو اس دن جب تو روزہ رکھے گا تو اس روزے کے ثواب میں 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا، 1000 جانور اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا ثواب دیا جائے گا، اور 1000 گھوڑا میدان جنگ میں قربان کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اور پھر جب عرفہ کا دن ہوگا تو اس دن میں یہی ثواب بڑھا کر 2000 غلام آزاد کرنے کا، 2000 جانور کی قربانی کرنے کا ثواب، اور 2000 گھوڑا میدان جنگ میں بھیجنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا وہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے نا، تو ایک روزہ رکھے گا تو ثواب پچھلے 1 سال کے روزوں کا بھی، اگلے 1 سال کے روزوں کا بھی ثواب تجھے عطا کر دیا جائے گا۔ روزہ ایک ہے، 3 سال لگاتار روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحج کا روزہ، ایک روزہ ثواب کتنا؟ 3 سالوں کے روزوں کا۔ اسی بات کو سرکار نے واضح فرمایا کہ 1000 دن کے برابر ہے وہ اکیلا دن، 1000 دن کے روزے کے برابر اس اکیلے دن کے روزے کا ثواب ہے، جن کو ہم بلائے بیٹھے، ان دنوں کو جن کا ایک ایک لمحہ ایسی کیفیتوں میں ہے۔ پروردگار تو کریم ہے، اس کی کرم نوازیاں تو بے انتہا ہے۔ مالک تو کرم فرماتا ہے، ہم پر کرم فرماتا ہے نسبتوں کے ذریعے سے۔ کچھ مقام ہوتے ہیں جہاں ثواب بڑھ جاتا ہے، کچھ اوقات ہوتے ہیں جہاں ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو پروردگار نے یہ جو دن ہمیں عطا کیے ہیں، ان دنوں میں بڑا خاص ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کو غفلت میں گزارنے والا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں لپک کر، دوڑ کر، فریادیں کر کے، معافیاں مانگ کر، جو رمضان میں ہم نہیں کر سکے، پچھتاوا ہوتا ہے جب عید گزر جاتی ہے رمضان میں، یار نہیں مانگ سکے معافی، مولا نے ایک موقع پھر سے رکھا ہوا ہے کہ ان 10 دنوں میں ہی اللہ کو پکار لو۔ یہ اللہ کے خاص دن ہیں، ان خاص دنوں کی قسمیں کھائی ہیں قرآن میں۔ والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، مولا فرماتا ہے مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ سرکار دو عالم نے فرمایا یہ جو 10 راتیں اللہ قسم کھاتا ہے، اس سے ذی الحج کے یہ پہلے 10 دن مراد ہے۔